علیکم، ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کا ڈیرہ العیار میں ضلعی رابطہ کمیٹی نصیر آباد اور جعفر آباد کے عہدیداران کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس صوبائی رہنما مولانا محمد عالم لانگو کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں قائد جمعیت حضرت مولانا محمد خان شیرانی کی 3 فروری کو خیر دین ضلع صحبت پور میں صوبائی کنونشن آمد کی تیاریاں شروع کرنے کے لیے اجلاس کیا گیا۔ اجلاس میں صوبائی رہنما ڈاکٹر حفیظ الرحمان کھوسا، سردار زادہ امیر اسد اللہ خان سمیت دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ قائد جمعیت حضرت مولانا محمد خان شیرانی نصیر آباد ڈویژن کا دورہ کریں گے اور پارٹی عہدیداران اور ورکر سے ملاقات کریں گے۔ خیر دین ضلع صحبت پور میں منعقدہ صوبائی کنونشن سے خطاب بھی کریں گے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ نااہل حکمرانوں نے ملک و قوم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ ملک میں روز بروز مہنگائی کی جا رہی ہے، جس سے ہر طبقہ متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام عوام کو ظالم اور نااہل حکمرانوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ موجودہ حکمرانوں نے عوام کو مہنگائی، بے روزگاری، ناانصافی اور مایوسی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔ ڈپٹی کمشنر نصیر آباد اظہر شہزاد نے کہا کہ ضلع بھر میں تعلیمی ماحول میں بہتری لانے کے لیے ضلعی انتظامیہ محکمہ ایجوکیشن کے ساتھ مل کر بھرپور اقدامات کر رہی ہے تاکہ جہالت کی تاریکی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ ہمارا مقصد تعلیمی ماحول کو مزید پروان چڑھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر حاضر اساتذہ کی تنخواہوں کی کٹوتی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ ہم کسی صورت تعلیمی ماحول میں خلل برداشت نہیں کریں گے۔ بند اسکولوں کو کھولنے کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن گروپ کے منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر خادم حسین کھوسا، اسسٹنٹ کمشنر حدیبیہ جمالی، اسسٹنٹ کمشنر آفیسر حزب اللہ کھوسا سمیت دیگر ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسران شریک تھے۔ اجلاس میں ضلع بھر میں جاری درس و تدریس عمل کے متعلق تفصیل سے آگاہی فراہم کی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر اظہر شہزاد نے کہا کہ ضلع بھر میں تعلیمی ماحول کو مزید تقویت دینے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ ہماری نئی نسل علم کے ہتھیار سے مزید ترقی حاصل کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ غیر حاضر اساتذہ کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کے ساتھ ساتھ تنخواہوں کی کٹوتی کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔